اسی حج کے عمل کو عشق کا سفر کہا جاتا ہے۔ عشق الہی کا سفر، محبت الہی کا سفر، الفت ربانی کا سفر، تعلق کا سفر کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو سفر محبت ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ سفر محبت کے کچھ بڑے آداب ہوا کرتے ہیں۔ محبت کا رشتہ بڑا گہرا بھی ہوتا ہے اور محبت کا رشتہ ذرا نازک بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر دور میں سفر محبت کے آداب کو بیان کیا گیا، اس کے طریقے بتائے گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب نے تجھے اپنے دیار میں بلایا اور تم سے کچھ بے ادبی ہو گئی، تو محبت کا سفر ہے مگر نگاہ محبت سے گر نہ جاؤ، اس لیے آداب سفر ہمیشہ پیش نظر رکھنا۔ تو اسی لیے کہا کسی اللہ کے بندے نے کہ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا، عشق و محبت کی راہ میں چلنا نہ سیکھا تھا۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا، ہزاروں منزلیں آئی گئیں میں رہ گیا سوتا، یعنی ادب کا خیال نہیں ہوا، میرا دل غافل رہا، نہ یاد الہی ہے نہ عشق رسول ہے، دل ہمارا غافل رہا۔ اسی کو اللہ کے بندے نے کہا یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا، ہزاروں منزلیں آئی۔ منزل سے مراد آپ اپنے ذہن میں دوڑائیے مکہ مکرمہ کے سارے مقامات، مدینہ پاک کے سارے مقامات، ہزاروں منزلیں آئی گئیں میں رہ گیا سوتا، ہزاروں منزلیں آئی گئیں میں رہ گیا سوتا، دل بیدار لے کر ہی نہ پہنچا تھا، دل بیدار لے کر ہی نہ پہنچا تھا تو کیا ہوتا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سفر ایسا ہے جو عشق و محبت کا سفر ہے، جہاں آداب شاہی کو بجا لانا، آداب رسالت کو بجا لانا ضروری ہے، تبھی جا کر محبت الہی کی چنگاری، معرفت الہی کا حصہ، اللہ سے ربط و تعلق کی برکتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ و سلام کی رحمتیں تبھی زیادہ ملیں گی جب کہ ہم اس آداب شاہی کو بجا لائیں کہ ایک ہے طہارت ظاہری اور ایک ہے طہارت باطنی۔ طہارت ظاہری تو آپ سمجھتے ہیں، جسم کو پاک کر لینا، جسم میں جو زائد بال ہیں جن کو دور کرنا سنت مؤکدہ ہے، ایسی چیزوں کو زائل کر لینا، اچھی طرح سے غسل کر لینا۔ اور ایک ہے طہارت باطنی، یعنی اندر کی طہارت، اندر کی پاکی، اس سفر محبت میں ضروری ہے۔ اور محبت کا تعلق جسم سے نہیں، محبت کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ محبت الہی کا سفر ہے، جس محبت کا تعلق انسان کے قلب، انسان کے دل سے ہے، تو ضروری ہے کہ حاجی اس سفر محبت میں اپنے دل کے پیمانے کو، اپنے دل کے برتن کو پاک و صاف رکھے، گناہوں سے، گناہوں کی آلائشوں سے، گندے وسوسوں سے، گندی فکروں سے، کینہ اور حسد سے، بغض اور عناد سے، حسد اور بدگمانی سے، جو دل کی گندگیاں ہیں، ان دل کی گندگیوں کو پہلے پاک اور صاف کرنا ضروری ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، مستورات بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اس سفر کی برکتیں، رحمتیں، انوارات، اللہ کی بے پناہ رضا، اجر و ثواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اگر آپ اپنے قلب میں لانا چاہتے ہیں، عورتیں لانا چاہتی ہیں، تو اپنے دل کے برتن کو آپ کو صاف کر کے لے جانا پڑے گا،
تبھی جا کر اوپر کی چیزیں آپ کے قلب میں آ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اور دوسری مخلوق کی تو بات ہی الگ ہے، پوری کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل، اکمل، کامل و مکمل اور آپ سے زیادہ مجلی مصفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود جب آپ کو جب آپ کو معراج نصیب ہوئی اور اس دنیا کا سفر کرانا ہوا، پروردگار کی بارگاہ میں جب جانا ہوا تو آپ کے قلب اطہر کو زمزم سے دھویا گیا تھا۔ وہ بارگاہ کچھ اور ہی بارگاہ ہے، عرش الہی ایک الگ ہی دنیا ہے، پروردگار کا مقام کرسی جہاں ہے ایک الگ ہی دنیا ہے۔ جب اس مقام پر اپنے حبیب کو سیر کرانا ہوا، اس مقام پہ پہنچانا ہوا، تو پہلے آب زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے خاص بارگاہ میں اگر آنا ہے، جو خاص بارگاہ حرمین ہے، وہاں اگر آنا ہے تو تم تو ان کے امتی ہو، تمہیں بھی اپنے قلب کو دھو کر آنا پڑے گا۔ اور اللہ نے ہمیں آپ کو اپنے قلب کی طہارت، اپنے باطن کی طہارت و صفائی کے لیے اللہ نے ندامت اور ندامت کے آنسو عطا کیے ہیں، توبہ اور توبہ کے آنسو اللہ نے عطا کیے ہیں کہ میرے بندے، میری بندیاں ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا۔ اللہ کے مہمان بننے سے پہلے جس طرح تم اس بات کا خیال کرتے ہو کہ میرے بدن پہ کوئی دھول، کوئی گرد و غبار، کوئی میل کا چھوٹا سا حصہ باقی رہنے نہ پائے، جس طرح تم اس کا خیال کرتے ہو، اسی طرح تمہارے دل پر کسی گناہ کا چھوٹا سا نقطہ باقی نہ رہے، اس کا بھی خیال کر لینا۔ خلاصہ، اپنے طہارت ظاہری اور طہارت باطنی دونوں کا آپ خیال کریں۔ اس کے بعد آپ سفر کی تیاری شروع کریں۔ جب آپ کو حج کے واسطے سفر کرنا ہو تو عام طور پر ہمارے یہاں کے حجاج، حاجی حضرات جو حج کرتے ہیں تو وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ آپ نے سنا پڑھا ہوگا کہ حج کرنے کے 3 طریقے ہیں، ایک کو حج قران، حج افراد، حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج تمتع کا مطلب ہے کہ حاجی پہلے صرف اور صرف عمرے کا احرام باندھے اور وہاں پہنچ کر اپنے عمرے سے فارغ ہو جائے، طواف، سعی اور حلق کر کے اپنے عمرے سے فارغ ہو جائے اور عمرے سے فارغ ہو کر عام دنوں کی طرح وہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب حج کے دن آئے 8ویں تاریخ، تو اس تاریخ میں منی جانے سے پہلے حج کا الگ سے احرام باندھے اور الگ سے احرام باندھ کر 5 دنوں میں وہ اپنا حج کرے۔ وہ ایک ہی سفر میں پہلے عمرہ کر لینا، عمرے سے نکل جانا، پھر حج کے دنوں میں الگ سے حج کا احرام باندھنا اور 5 دنوں میں حج کر لینا، اسی کا نام حج تمتع ہے۔ حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے حج اور عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے ایک ساتھ احرام باندھا، یہاں سے مکہ مکرمہ گئے، وہاں عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، بال نہیں کٹایا، احرام کی حالت میں کنٹینیو رہے۔ جب حج کے دن آ گئے تو اسی احرام کے ساتھ ہم حج کے 5 دن میں چلے گئے اور اپنے حج کو ادا کیا۔ اس کا نام حج قران ہے کہ کیا تو عمرہ، مگر عمرہ سے فارغ ہو کر احرام کو نہیں چھوڑا، احرام کی پابندی میں رہے اور پھر اسی احرام سے حج کر لیا، اس کا نام قران ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں کے حجاج حج تمتع کرتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو حج تمتع کا طریقہ ہی پہلے بتائیں گے۔ حج تمتع میں سب سے پہلے عمرہ ہوتا ہے، الگ سے عمرہ ہوتا ہے، لہٰذا ابھی آپ مستورات عمرہ کے طریقوں کو سنیے۔
جب آپ کا یہ سفر شروع ہونے والا ہو تو آپ اپنے گھر میں اچھی طرح سے غسل کر لیں۔ غسل مسنون ہو، ایسا غسل جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ غسل ہے، آپ کی جو ادا ہے غسل کرنے کی، اس کا پورا آپ خیال کریں۔ مسنون انداز میں آپ وضو کریں، مسواک کریں، درمیان میں دعا بھی پڑھیں، سطر کے ساتھ غسل کریں، پھر غسل کے بعد جو وضو کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا بھی پڑھیں، اور نیت کریں کہ اللہ آج کا جو ہمارا یہ غسل ہے، اللہ یہ غسل توبہ بن جائے۔ اللہ آج کا یہ غسل پوری زندگی کے لیے معافی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ میں اپنے جسم ظاہر کو پاک کر رہا ہوں، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے میرے جسم باطن کو پاک کر دے۔ اس جذبات کے ساتھ، اس دل کے خیالوں کے ساتھ ذرا غسل کیجئے گا۔ غسل میں بھی آپ کو ایک عجیب کیفیت نظر آئے گی۔ سرسری طور پہ غسل نہ کیجئے، بلکہ نیت کیجئے اللہ ہمارے اس غسل کو آپ غسل توبہ بنا دے۔ میں تو ظاہر کو پاک کرتا ہوں، آپ میرے دل کو، میرے باطن کو پاک کر دے۔ درمیان میں دعا بھی پڑھتے رہیں۔ غسل سے فارغ ہو جانے کے بعد اپنے سلے ہوئے کپڑے اپنے گھر میں پہن لیں۔ پھر اس کے بعد آپ مصلی بچھائیں اور مصلی بچھا کر 2 رکعت صلاۃ السفر پڑھیں۔ یہ 2 رکعت صلاۃ السفر بڑے اہتمام، بہت ہی توجہ، بڑی دل جمعی اور بڑے ہی دل کی کیفیت کے ساتھ ادا کریں۔ 2 رکعت میں پہلی رکعت میں قل یا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں، اور بڑے دل سے پڑھیں اور سجدہ کریں۔ میرے اللہ یہ میرا سفر سفر حج ہے، یہ سفر محبت ہے، یہ سفر رحمت ہے، یہ تیرے حبیب کے دیار کا سفر ہے۔ اللہ اس میرے سفر کو ہر طرح سے آسان فرما، ظاہری اعتبار سے بھی سفر کو آسان فرما، نہ کوئی مشقت آئے، نہ کوئی بیماری آئے، نہ تھکاوٹ آئے، نہ سستی آئے، نہ غفلت آئے، نہ دل کی مردنی آئے، نہ عمل کی خرابی آئے۔ اللہ میرے اس سفر کو پورے طور پہ آسان فرما، اور اے اللہ میرے اس پورے سفر کو آداب شاہی کے بجا لانے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس پورے سفر کو ظاہری اور باطنی نعمتوں کے پانے کا ذریعہ بنا۔ اگر آپ ان نیتوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، وہ آپ کی نماز زندگی کی ایک اہم نماز بن جائے گی۔ تو 2 رکعت صلاۃ السفر قل یا الکافرون قل اللہ پڑھیے، اور پھر اس کے بعد اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے۔ دعا کرنے کے بعد آپ کی سواری آ چکی ہوگی، آپ کا سامان پہلے سے رکھ دیا جائے گا۔ اب آپ جو لوگ موجود ہیں ان سے بہت ہی آہوزاری کے ساتھ، آنسوؤں کے قطروں کے ساتھ اپنے گھر سے روانہ ہوں۔ میرے مولا ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بے شمار انسان اس سفر کے لیے تڑپ کے رہ گئے ہوں گے، مگر ان کو یہ موقع نہیں ملا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف فضل الہی ہے، تیری عنایت ہے کہ میرے لیے سفر مقدر ہوا۔ یہ ٹوٹے ہوئے دل سے آنسو بہا کر اپنے گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے ہوئے اپنی سواری پر آپ سوار ہو جائیں۔ وہاں بھی سوار ہوتے ہوئے خیال کریں میرے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر کس طرح سوار ہوتے تھے۔ تو آپ کا طریقہ تھا کہ پہلے سواری پر آپ داہنا پاؤں رکھتے تھے، گویا پہلا سفر ہے، سفر کا پہلا قدم ہے، وہ پہلا قدم کیسا ہو؟ نبی کے قدم کی طرح ہو۔ سواری میں سوار ہو جائیں، پھر اس کے بعد اب آپ کا سفر یہاں سے شروع بمبئی کی طرف یا احمد آباد کی طرف۔ اس سفر میں آپ زیادہ تر موبائل کا استعمال نہ کریں، زیادہ تر گفتگو سے بچنے کی فکر کریں۔ بہت سے رشتہ دار آپ کے ہوں گے، سب سے آپ بات پہلے کر لیں، موبائل سے فری ہو جائیں۔ یہ پہلا سفر آپ کا ہے۔ یہ سفر آپ کا کیسا ہونا چاہیے؟ جب بندہ خدا سفر میں نکلتا ہے، اللہ کی بندی سفر میں نکلتی ہے
اور سفر میں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے انسان جاتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی استغفار کرتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی صلاۃ و سلام درود پاک پڑھتا ہے۔ تو سنیے ذرا اس کی فضیلت۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایک رحمت والے فرشتے کو لگا دیتے ہیں، اور جگہ جگہ وہ فرشتہ مبارکباد دیتا ہے، طاب ممشا کا، تیرا چلنا مبارک ہو، تیرا چلنا بابرکت ہو۔ ظاہر ہے کہ جس سفر میں فرشتوں کی دعا شامل ہو جائے وہ سفر تو مقبول ہی ہوگا۔ اس لیے خاص طور پر آپ حضرات یہ نیت لے کر نکلیں کہ گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک جو میرا سفر ہوگا، اس سفر میں ہمیں رحمت والے فرشتے کی دعاؤں کو توشہ بنا لینا ہے، سوغات بنا لینا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم سفر کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے پڑھتے رہیں۔ تو اپنے سفر کو ایئرپورٹ تک سفر رحمت بنائیے، دعاؤں کے فرشتوں کی دعاؤں کا توشہ بنائیے، اور اسی طرح سفر کرتے ہوئے ایئرپورٹ تک پہنچیں۔